اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ قد صدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جملہ علماء ذیشان، معلمین و متعلمین ذیشان اور شرکائے محفل و مجلس، بالخصوص میزبان محترم اور استاذی المکرم شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام عزت مآب حضرت علامہ محمد احسان قادری صاحب اور سٹیج کی زینت بننے والے جملہ معززین، اللہ رب العزت نے جب نسل انسانی کو تخلیق فرمایا تو یہ فیصلہ بھی ساتھ ہی فرما دیا کہ انسان کو ساری مخلوقات میں افضل بنایا گیا۔ جب یہ فیصلہ فرما دیا کہ انسان سب سے افضل ہے تو پھر یہ فیصلہ بھی ساتھ ہی فرما دیا روز اول کہ اس انسان کی ہدایت کا اہتمام بھی من جانب اللہ ہی ہوگا۔ پھر مالک نے اس انسان کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے انسان ہی کی ڈیوٹی لگائی۔ کائنات میں پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام جو پہلے انسان بنے، انہی کی ڈیوٹی لگائی کہ من جانب اللہ آپ ہی انسانوں کی ہدایت کی کوشش کریں گے اور اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت سارا مواد انبیاء اور رسل کو عطا فرماتا اور وہ ڈائریکٹ لوگوں تک اپنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ اسے انسٹال فرماتے۔ مگر جب میرے اور آپ کی آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، تب اس روز اول کی ہدایت کے لیے جو اہتمام کیا گیا تھا اس کا دوسرا سٹیپ آ گیا۔ پہلے یہ تھا کہ انبیاء کرام رسل اعظام ڈائریکٹ اللہ سے ہدایت لیں گے، لوگوں کو دیں گے۔ اب جب میرے اور آپ کی آقا آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف فرما ہو گئے، تب یہ حکم دیا گیا کہ اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک اب یہ انبیاء والی ڈیوٹی علماء ذیشان ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت کائنات کو تخلیق فرما چکا تو کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ اس کے لیے اللہ نے خود اپنی وحی کو مرکز بنایا اور اس وحی کی تشریح اور مراد کے لیے مالک لم یزل نے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا۔ ہمارے اعتقادات کیا ہوں گے، اخلاقیات اور عملیات کیا ہوں گے، اس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے کی گئی۔ قیامت تک دنیا کس کس چیز کو مانے اور کیا کیا عمل سر انجام دے۔ اب آقا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ختم نبوت کا تاج پہن کے میرے آقا آئے، سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے بظاہر، تو اب قیامت تک یہ ڈیوٹی علماء ذیشان کی ہے
کہ وہ اللہ کا کلام بھی لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کلام کی مراد بھی لوگوں کو سمجھائیں گے۔ آپ اہل علم تشریف فرما ہیں، یقیناً پوری طرح متوجہ ہیں۔ ایک عالم دین کا منصب کیا ہے، دینی مدارس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ میں اس پر کئی جہات سے گفتگو ہو سکتی ہے، یہ سمجھے جیسے ریڑھ کی ہڈی بنیادی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے کائنات کو بنایا اور اللہ ہی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میں نے بنایا ہے تو انسان کو افضل بناتا ہوں۔ افضل بنایا، فرمایا اس کی ہدایت کا سامان بھی میں خود کروں گا۔ پھر خود ہی انبیاء رسول اعظام کو مبعوث فرمایا، خود ہی مالک نے اپنی مشیت و رضا سے آقا علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کا اختتام فرمایا، اور اپنی رضا اور مشیت سے قیامت تک یہ ڈیوٹی علماء ذیشان کو عطا فرمائی۔ اب علماء ذیشان جس جگہ پر بیٹھ کر کلام الہی لوگوں کو پڑھائیں گے اور مراد الہی لوگوں تک پہنچائیں گے، اس جگہ کو مدارس کا عنوان دیا گیا، جس کی اصل خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت و سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔ اب مدارس کیا کر رہے ہیں، علماء ذیشان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے، علماء ذیشان اور مدارس تمہیں اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ سمجھا رہے ہیں، رب تک پہنچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح چلتا رہا۔ ضروری تھا، آج کل کے دور میں یہ سمجھنا ضروری ہے اور آسان بھی ہے کہ ہم انڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز انسٹال کرتے ہیں ایپ، اسے کچھ عرصے بعد اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، تقاضے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ دینی مدارس کے میدان میں صدیوں سے اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ دنیا کو پڑھانے سمجھانے کے لیے جو مواد دیا جا رہا ہے صدیوں سے، اسے عصری تقاضوں کے مطابق اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا۔ 3 صدیوں کے قریب، پونے 300 سال کے قریب جب وقت گزرا تو مجدد المئۃ الحاضرہ، یعنی مجدد رواں صدی سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ ہی کے شایان شاہ تھا، اور انہی کا یہ منصب تھا کہ جو کام پچھلی 3 صدیوں میں باوجود نہیں ہو سکا وہ اس صدی میں کر دیا جائے۔ کیوں کر دیا جائے؟ کہ اللہ کا کلام اور کلام کی مراد لوگوں تک پہنچنے کا جو سسٹم ہے علماء اور مدارس کا، سب کچھ دنیا میں اپ ڈیٹ ہو گیا، لیکن اللہ کا کلام، کلام کی مراد سمجھانے کا پلیٹ فارم اپ ڈیٹ نہ ہو سکا۔ جب یہ پلیٹ فارم اپ ڈیٹ نہ ہوا تو اس کا نتیجہ یہ بنتا تھا کہ یہ طبقہ اور مدارس زندگی کی دوڑ میں چند قدم پیچھے نظر آئے، اور وہ ایسا ہی ہونا تھا۔ اور یہی اس صدی کی ضرورت تھی جو میرے شیخ نے پوری فرمائی کہ علماء اور مدارس اگر زندگی کی دوڑ میں تمہیں پیچھے نظر آ رہے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان کے مراکز کو، مراکز کے نظام کو اور اس نصاب کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا۔ جو ہی ان مدارس مراکز کے نظام کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا تو یہ تو خود رب ذوالجلال کے محبوب کا نمائندہ مرکز ہے۔ عالم دین وہ نائب تھا، اور جس ادارے میں بیٹھ گیا پھر وہ ادارہ نائب بن گیا، تو یہ تو نائب تھے
رب رسول کے جب ان کا سسٹم اپڈیٹ ہو گیا تو از خود یہ اپنے منصب پہ واپس آ گئے. آج پوری دنیا بلا مبالغہ یہ پلیٹ فارم منہاج القرآن کا ہے، مگر میں نے پیش تو اللہ رسول کے سامنے ہونا ہے، میں نے جان تو رب رسول کو دینی ہے، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جھوٹ بولوں. آج وہ سارے مراکز پیچھے نظر آئے جنہوں نے خود کو اپڈیٹ نہ کیا. جو اپلیکیشن آپ اپڈیٹ نہیں کرتے اس کی سروسز سلو ہو جاتی ہیں، یہ بات عقل میں آنے والی ہے. جو اپڈیٹ کر دی جائیں اس کی سروسز تیز ہو جاتی ہیں. سادہ نتیجہ نکلنا یہی تھا کہ جو مراکز اپڈیٹ نہیں ہوئے تھے وہ پیچھے نظر آ رہے ہیں. منہاج القرآن کو سیدی شیخ الاسلام نے 1980 سے اپڈیٹ کر دیا تھا، اس لیے پوری دنیا میں جو مراکز نظر آ رہے ہیں اپڈیٹڈ، وہ منہاج القرآن کے نظر آ رہے ہیں. یہی ضرورت تھی کہ یہ فیض نیچے سارے مدارس تک پہنچایا جائے. تو ہمارے شیخ نے پھر نظام المدارس پاکستان کے عنوان سے ایک بورڈ گورنمنٹ سے لیا. اس میں اس صدی کے ضرورت کے مطابق سارا نصاب اپنی نگرانی میں نئے سرے سے ترتیب دیا، اور ترتیب دے کر اب اپنے اسکالرز کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے روحانی بیٹوں کو یہ ڈیوٹی لگا دی کہ جائیں اب جا کے سارے مدارس کے نظام کو اپڈیٹ کریں. یہ منہاج القرآن کی ضرورت نہیں، اللہ کے ولیوں یہ ہر بندے کی ضرورت ہے. اللہ کا کلام، کلام کی مراد عصر حاضر کے مطابق بنتی کیا ہے، یہ اپڈیٹڈ ورژن جو ہوگا اس نظام اور نصاب کا وہ بتائے گا، اور وہ آپ کو منہاج القرآن اور نظام المدارس کی صورت میں ملے گا. ہمارے ضلع کا امتیاز یہ ہے، ضلع منڈی بہاؤالدین کا، کہ ہمیں اللہ رسول نے استاذی المکرم علامہ محمد احسان قادری صاحب کی صورت میں ایک ایسا فرد عطا فرمایا جو نظر آنے میں، دیکھنے میں فرد ہے مگر اپنے اندر ایک انجمن رکھتا ہے. پورے پاکستان میں صرف ضلع منڈی بہاؤالدین آپ کو یہ نظر آئے گا. مجھ سے قبل مدنی صاحب ارشاد فرما رہے تھے بڑے نکے تلے انداز کے اندر، صرف منڈی بہاؤالدین آپ کو نظر آئے گا جہاں درس نظامی کی ویکلی کلاسیں شروع کی گئیں. بڑی خوبصورت حکمتیں بتا رہے تھے. ایک میں بھی عرض کرتا ہوں بھائی، درس نظامی 8 سال گوڈے مودے مار کے، کٹ کھا کے، دے رات لگا کے بندہ جس نصاب کو پڑھتا ہے اسے ویکلی کلاسز میں شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نظام کے اور حصول علم کے چینل کو چھوڑ کر، ایک چینل ہے نا، علم حاصل کیا جاتا ہے پھر علم کنوے کیا جاتا ہے، جو لوگ اس چینل کو سیکھے بغیر میڈیا پہ بیٹھ گئے اور سیکھے پڑھے بغیر، کسی استاد اور نصاب کو دیکھے پڑھے سمجھے بغیر خود بیٹھ گئے اور خود دین سمجھانے لگ گئے، تو رات دن وہ لوگوں کو گمراہ کرنے لگ گئے. جب تیزی کے ساتھ جاہل لوگ عالم بن کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ایک نہیں 100 لوگ اس نصاب میں سے گزریں اور گزر کے اپنی اپنی استعداد کے مطابق تھرو پراپر چینل علم کو حاصل کرے. جتنے علم کی مراد وہ سمجھ گئے اسے لوگوں تک پہنچانا شروع کریں. جب جنگ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف فوج نہیں لڑتی، کہتے ہیں جن بندوق پھنسنے دی جانچ ہے، سارے آ جاؤ. بھئی کیا ہو گیا؟ کہا جنگ لگ گئی، علم کے میدان میں جنگ لگ گئی. لوگ کلام الہی کی مراد اپنی مرضی سے سمجھانے لگ گئے تو اب جنگ شروع ہے. اب سارے آ جاؤ اور جدید درس نظامی کے سلیبس میں سے گزر کر جو ملتا جائے اپنے حلقہ اثر میں اسے پہنچاتے چلے جاؤ. اور بڑے مزے کی بات بتاؤں،
3 منٹ سے تو بہت زیادہ ہو گیا، لیکن چلو مزے کی بات بتاؤں، جب اتنے لوگ پڑھتے ہیں نا، اتنے لوگ مختلف شعبہ ہے زندگی سے، تو ہر ایک کی استعداد پک کرنے کی مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے پاس مثلا یہ دوسرا سال شروع ہوا، منہاج القرآن اسلامک سینٹر پھالیا، ویکلی کلاسز کا ہم نے آغاز کیا۔ اس سال ہم باقاعدہ ہاسٹل کے ساتھ ویکلی کلاسز بھی شروع کر رہے ہیں، ڈیلی کلاسز بھی شروع کر رہے ہیں، اور 2 سالہ امامت و خطابت کورس بھی شروع کر رہے ہیں۔ جو امام بن گئے، جو خطیب بن گئے، جو کہیں نہ کہیں کسی منصب پہ کھڑے ہو کے اللہ رسول کی بارگاہ کی نوکری پیش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کہ آ جائیں، اب اس نصاب میں سے جتنا آپ کا مقدر ہے اتنے گزر جائیں، اس نصاب میں سے گزر جائیں، تو آئیں۔ اس نصاب میں سے گزرنے کے لیے ہر بندے کی استعداد، ہمارے پاس ایک حافظ صاحب ہے، ان کا ذوق تلاوت، قراءت اور ترجمے کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اس میدان کی ان کی پک زیادہ ہے۔ علامہ محمد احسان صاحب استاد مکرم فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سیف اللہ صاحب اور دوست ایسے ہیں کہ جن کی پک صرف کے اندر زیادہ ہے، حالانکہ بزرگ ہیں۔ عام بندہ صرف ناو کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتا جوانی میں، مگر وہ بزرگ ہو کہ ان کو وہ سمجھ آ گئی، وہ راز نبض ہاتھ میں آ گئی۔ کوئی صرف ناو کے میدان میں فرنٹ فٹ پر آ رہا ہے، کوئی سپیچ کے میدان میں فرنٹ پر آئے گا، کوئی فقہ کے میدان میں فرنٹ پر آئے گا۔ یہی دنیا کا دستور ہے۔ جس طرح ہر کلاس میں ہر بچہ فرسٹ نہیں آتا، مگر پاس سارے ہو جاتے ہیں اور زندگی کے میدانوں میں کھڑے ہو کے اپنی جاب کرتے ہیں اور نوکری پیش کرتے ہیں، ویسے ہی آؤ سارے جنگ لگ گئی ہے، لوگ ملحد ہو رہے ہیں، بد عقیدہ ہو رہے ہیں، بد اخلاق اور بد کردار تو پہلے ہی ہو چکے تھے، جنگ لگ گئی۔ اب سارے آؤ دین پڑھیں اور سیکھیں، اور جتنی سمجھ آ جائے، جس میدان میں آپ کا ذوق پروان چڑھے، اس میدان میں آ کر لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ ویکلی کلاس سارے اٹینڈ کریں، ایک میدان میں آپ کمزور ہوں میں دوسرے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہم نے 12 لوگوں نے پہلے سال میں پیپر دیے۔ ویکلی کلاس کے اندر الحمدللہ تعالی ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کے جو صدر ہیں فیض رسول طاہر صاحب ماشاءاللہ سیکنڈ آئے۔ جو تحصیل پھالیا کے صدر ہیں تحریک منہاج القرآن کے انجینئر عزیر احمد صاحب، وہ فرسٹ آئے، اور جو روز پڑھنے والے تھے بہت سارے وہ پیچھے رہ گئے۔ جب آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں نا تو بہت سارے پھول نکھر کے پھر وہ پورا ایک باغ بن جاتے ہیں۔ تو میں 7 بات مبارک بات کا مستحق ہوں، علامہ محمد احسان قادری صاحب آپ کا، آپ کی بادشاہ پور کی پوری ٹیم کا، اور تحریک منہاج القرآن کے ہر فرد کا، جنہوں نے ہمیں اپ ڈیٹ نصاب دیا اور نصاب کے مطابق ہمیں ویکلی کلاسز کی بنیاد پر دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیل العالی آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔